حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا مذاکرات کے لیے، تو اترے سواری سے مکہ مکرمہ میں جا کر، کنز العمال میں حدیث شریف ہے، تو ٹخنوں سے تہبند کافی اونچا کیا ہوا تھا۔ ہر زمانے کے لوگ نفسیاتی حملے کرتے ہیں، جیسے آج ہم تجربے بھی ہے کہ بڑے بڑے حاجی نمازی ایک جملے پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو استقامت دے۔ کسی نے کہہ دیا یہ تمہارا کیسا حلیہ تم نے بنایا، سر پہ امامہ باندھ لیا، تم کیسے لگ رہے، یہ تم نے داڑھی رکھ لی، تم کیسے لگ رہے۔ اسی سے کئی ایسے ہیں جو معاذ اللہ داڑھی بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں میں کیسے لگ رہا ہوں کہ فلاں مجھے یوں کہہ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے کہا یا عثمان مالی اراک متخشیا، عثمان یہ تم کیا مجھے ڈرپوک سے نظر آ رہے ہو، کوئی پرسنالٹی تمہاری نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ اسبل ازارا کا، تہبند نیچے کرو تو باوقار نظر آؤ گے۔ یہ تم تہبند جو تم نے ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا ہے، تو یہ تو کوئی تمہاری پرسنالٹی نہیں نظر آ رہی، تم تو ڈرپوک سے ڈرے سے بندے لگ رہے ہو، تو ادھر تم نے قریش سے مذاکرات کرنے ہیں تو تم تو بڑا باروب نظر آؤ۔ اب دیکھو یہ ہے جملے کہ جو لوگوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں، مگر قربان جائیں صحابہ کی انداز پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے ایمان کا مقام۔ حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کو کیا جواب دیا، چچا زاد بھائی کو، فرمایا یہ اور وہ اور ہیں جو ایسے جملوں سے بدل جائیں، ہاکذا ازارۃ صاحبنا، ہم فیشن نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ویسے تہبند باندھا ہے جیسے میرے نبی علیہ السلام باندھتے ہیں۔ ہم نے کلمہ برادری کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ معاشرے کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ کلچر کا نہیں پڑھا، ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رب کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ ہاکذا ازارۃ صاحبنا، اب دیکھو نا کتنا زبردست جواب ہے۔ اور یہ چیزیں ان کو چھوٹی چھوٹی میں نہیں کہتا، یعنی یہ جو ابتدائی بظاہر باتیں ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہ اس میں کوئی دین پڑا ہے کہ کوئی شلوار نیچے کرے یا اوپر کرے، نہیں، احتیاط سے بولو۔ حضرت عثمان غنی اپنے اسی پر ڈٹ گئے، فرمایا چچا زاد بھائی کو میں نیچے نہیں کروں گا، کیوں؟ نیچے کرنا یہ تمہارا کلچر ہے اور اوپر رکھنا یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو میں نے تو سنت سے وفا کرنی ہے، میں نے سنت پہ پیرا دینا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں یہ میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ کو بھی سبق سنا رہا ہوں کہ ایسے امتحان ہمارے روزانہ ہوتے ہیں، ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر اتنی ول پاور ہونی چاہیے، اتنی بہادری ہونی چاہیے، اتنی دلیری ہونی چاہیے۔ زندگی گزر جائے گی، یہ چند سال ہیں اور ہمیشہ کی جنت کھری ہو جائے گی، اور اگر عارضی سرور کے لیے آج ہم نے کمپرومائز کر لیا اس غیر نظام سے، تو پھر کل کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ ہے اقامت اس قرآن کی، اس کا طریقہ قائم کرنا،